اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبہ متفق علیہ۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال کبھی آ جائے کہ جمعہ کی نماز جب پڑھتے ہیں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، اور جب ہم عید پڑھتے ہیں تو عید پہلے ہم پڑھتے ہیں اور خطبہ اس کا بعد میں ہوتا ہے، تو یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں یہ جو پڑھانے والے ہیں یا حدیث سے ثابت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں حضرات یصلون العیدین قبل الخطبہ، یہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھایا کرتے تھے، یعنی پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں کیا ہوتا تھا؟ خطبہ ہوتا تھا۔ لہذا یہ فرق خود اوپر سے چلا آ رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس قسم کا مسئلہ پوچھا گیا، تو انہوں نے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عید کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پہلے نماز پڑھائی، ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، فرق آ گیا عید کی نماز میں باقی نماز میں۔ تمام نمازوں کے لیے اذان اور اقامت ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ تکبیر ہے، اور یہ فرق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ثم أتى النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نماز عید پڑھائی، جو باز کرنا تھا، نصیحت فرمانی تھی، وہ آپ نے فرما دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا ایک مجمع تھا، وہاں تشریف لائے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واز کیا اور خواتین تک آپ کی آواز پہنچی۔ خواتین کو جو آپ نے واز فرمایا فوازہن وذکرہن وامرہن بالصدقہ، آپ علیہ السلام نے ان کو خصوصاً ایک چیز کا حکم دیا کہ آج عید کا دن ہے، آج تم صدقہ کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید والے دن بھی ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ایک اور اشارہ ملتا ہے، وہ یہ کہ مرد تو پھر بھی صدقہ کرتے ہیں، اس دن میں عورتوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ تم صدقہ کرو۔ عورتوں کو کہنا چاہیے، چاہے آپ اپنی طرف سے ان کو پیسے دے دیں عورتوں کو، لیکن ان کو کہو کہ اپنے ہاتھ سے دو، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا تو وہ صحابیات تھی، فرأیتون یہوین الی آذانہن وخلوقہن یدفعن الی بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے آپ علیہ السلام کے، تو آپ علیہ السلام نے جب ترغیب دی تو وہ جھکنے لگیں اپنے کانوں کی طرف، یہ نیچے کیا سر اور ہاتھ کے ساتھ کچھ اتارنے لگیں۔ اسی طرح اپنے خلوقہن، اپنے گلوں سے بھی، تو کانوں میں جو بالیاں تھیں اور گلے میں جو ہار تھے وہ سونے چاندی کے اتار کے انہوں نے صدقے میں دے دیے انہوں نے صحابیات نے۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن کا ہی واقعہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھا دیا. سامنے بٹھا کر آپ نے ان کے سر پر کالے رنگ کی پگڑی باندھی. کالے کپڑے نہیں پہننے، اعتراض کرنا ہے. کالی پگڑی اور سفید پگڑی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر کالی پگڑی باندھی. خود باندھنے کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں پگڑی بہت اچھی لگ رہی. اور یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب تم مہم پر جاؤ. ایک سریہ، ایک دستہ آپ نے روانہ کیا ان کی سرکردگی میں، ان کو امیر بنایا اور للجہاد روانہ کر دیا. یہ عید کا دن تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارغ نہیں رہتے تھے بلکہ دینی کاموں میں مصروف رہتے تھے. آپ علیہ السلام خوشی کا بھی اظہار ہوتا رہتا تھا سارے کام. فرمایا یدفعن الی بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورتوں کے جو بھی زیورات تھے یا جو وہ صدقے میں دے رہی تھیں فرمایا ان کو اکٹھا کر رہے تھے. ثم ارتفع هو وبلال الی بیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کی طرف تشریف لائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مؤذن رسول بھی نہیں ہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے خزانچی بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور خرچ اس کا سارا حساب کن کے پاس ہوتا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات ایسا حکم دیتے تھے، مانگنے والا آیا فرمایا کچھ پڑا ہوا ہے؟ کہا جی نہیں کچھ نہیں ہے. فرمایا قرض اٹھا کر اس کی ضرورت پوری کرو، پھر آئے گا پھر ہم قرض اتار دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو حکم ہوتے تھے وہ ان کو ہوتے رہتے تھے اور یہ پورا کرتے رہتے تھے. حساب و کتاب ان کے پاس ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سنت ہے عید والے دن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، رواہ البخاری. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن آپ عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، پہلے ایک کام کر لیتے پھر عید کی طرف جاتے تھے. وہ کیا کام ہے؟ حتی یاکل التمرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے، کھجور کھا کر پھر جاتے تھے. اور کتنی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے؟ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاق عدد کھایا کرتے تھے. 3 کھاتے تھے، آپ 5 کھاتے تھے، آپ 7 کھاتے تھے. زیادہ تر 3 کھجوروں کا ذکر ہے. تو 3 کھجوریں کھا کے عید الفطر کے دن جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں عید الاضحیٰ میں اگر قربانی جلد بن جائے اور امید ہو تو پھر اپنی قربانی کے گوشت سے ابتدا کرنا مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ السلام خود اپنی قربانی کے گوشت سے ابتدا فرمایا کرتے تھے اور کلیجی سے ابتدا کیا کرتے تھے. لیکن قربانی والے دن بھی ایک لوگوں کا ڈھگوسلا ہے، وہ یہ کیا کہ جناب جب تک قربانی کا گوشت نہ بنے اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ کچھ نہ پیو. یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا روزہ رکھ لو. یہ پتہ نہیں کون سا روزہ نکل آیا ہے. یہ آپ نے کبھی سنا؟ یہ ایسی باتیں ہیں. آپ چونکہ وہاں رہیں، ادھر آپ زیادہ رہتے تو آپ کو پتہ ہوتا. یہاں روزے رکھتے ہیں 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے. ہاں جی ایسی حالت ہو گئی. تو یہ ایسا کوئی روزہ شوزہ اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ہے کھجوریں کھا کے جانا. کل چونکہ کل امید ہے سعودی عرب میں چونکہ عید بن چکی ہے اور ہمارے لوگوں کی اندرونی چاہت یہی ہے کہ 29 ہو، لیکن ہمیں یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے 30 بھی کر دیے تو ہم حاضر ہیں. یعنی ہماری طرف سے تو یہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ سنت بھی یاد رکھیے. ایک اور سنت بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق الرجع فی غیرہ، رواہ الترمذی والدارمی. فرمایا ایک راستے سے عید کے لیے جایا کرتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے. اور یہ اشارہ ہوتا تھا راستہ بدلنا کہ ہم نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ
اللہ تعالی نے ہماری پہلی حالت کو بدل دیا اور اللہ نے ہمیں بخشایا کر دیا۔ ویسے بھی عید کے دن کے لیے خود ایک حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے روزہ رکھ کر آئے، اب یہ دعا کے لیے آئے ہیں، یہ چیختے ہیں، یہ چلاتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، تو اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بخشش کر دی۔ پھر اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ فرجعوا قد غفرت لکم، واپس چلے جاؤ اپنے گھروں کو، عید پڑھ لی ہے میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ یعنی یہ اعلان ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو ایک راستے سے ہمیں آنا چاہیے اور دوسرے راستے سے ہمیں واپس، اگرچہ تھوڑی سی تبدیلی کر لیں لیکن یہ چونکہ اعمال ہیں اور سنت ہیں تو سال کے بعد ان کو زندہ تو کرنا ہے نا۔ ہاں جی، مسواک کریں، آپ اپنے احسن الثياب بہترین کپڑے پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو آپ نے سلوا لیے ہوں گے، ہاں جی، تو خیر حدیث تو میں بیان کر دیتا ہوں، اس لیے مستحب ہے اور مستحب سے بڑھ کر سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے سب سے اچھے رنگ کے جو کپڑے ہیں وہ سفید رنگ کے کپڑے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے سفید کپڑے جو ہیں یعنی اگر وہ میسر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پریشان نہ ہو، کوئی فرض واجب نہیں ہے، شریعت نے اتنا زور نہیں دیا، اگر رنگ دار آپ سلوا چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احسن الثياب بہترین کپڑے وہ عید والے دن آپ ان کو پہنے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، صدقۃ الفطر اگر آپ نے عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر عید پڑھنے کے بعد ادا کیا تو ادا تو پھر بھی کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ ساکت ہو جائے گا لیکن ثواب کے اندر کمی ہو۔ تو عید الفطر سے پہلے آپ صدقۃ الفطر یہ ادا کر دیں، یہ اگر ابھی تک ادا نہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا کبھی کسی اور چیز پہ بھی لگایا تو ذرا سنیں، آپ نے کبھی پرانے علماء کو دیکھا ہوگا کہ خطبہ دیتے وقت وہ ہاتھ میں لاٹھی اور عصا لے کر کھڑے ہوتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ نے نوولا یوم العید قوسا فخطب علیہ، کوئی اور لکڑی نہیں ملی تو ایک ہوتی ہے نا کمان جس کے ذریعے تیر پھینکا جاتا ہے، تو کمان کی لکڑی کو لے کر آپ نے اسی پر خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی تو کمان کی لکڑی دیکھو، نبی الجہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، نبی الغزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار ہے یعنی اور اسی طرح یہ قوس ہے، کمان ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی استعمال میں لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز عید کا جو طریقہ ہے وہ تو آپ کو آپ کا امام اسی وقت ہی بتا دے گا کہ کیسے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ خیر باقی باتیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اذان کا مسئلہ میں نے بیان کر دیا، اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، ندا نہیں ہے، ایک مسئلہ باقی رہ گیا، وہ یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد، نماز فجر آپ نے پڑھ لی عید والے دن، تو جب تک آپ نماز عید سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے، کوئی اشراق، کوئی چاشت کی نماز آپ عید والے دن نہیں پڑھ سکتے، یہ منع ہے۔ اور عید کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں، آپ فارغ ہو چکے ہیں، عید گاہ کے اندر اگر آپ نفل پڑھیں گے تو وہ بھی مکروہ ہوں گے، آپ عید گاہ کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے بلکہ اپنے گھر لوٹ آئیں، پھر آپ کی مرضی آپ نفل پڑھیں، لیکن یہ بات کی بات ہے پہلے تو چاہے آپ گھر میں پڑھیں تب بھی مکروہ ہے، چاہے آپ عیدگاہ میں پڑھیں، چاہے آپ مسجد میں پڑھیں تب بھی یہ مکروہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھی ہے؟ تو صحابہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارش آ گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر عید پڑھائی ہے، ورنہ مدینہ طیبہ کے اندر آج بھی ایک علیحدہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور صلاۃ الاستسقاء بارش کی جو نماز ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔
جو میں نے مسائل بیان کیے میرے ذہن کے مطابق جو ضروری تھے وہ سب میں نے عرض کر دیے ہیں. اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک نبی کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی. ایک مسئلہ مجھے ابھی یاد آیا، وہ یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے آئیں گے، آپ تکبیریں کہتے ہوئے جائیں گے، تکبیریں کہتے ہوئے واپس آئیں گے. کیا تکبیر ہے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.